آج ہم ہندوستان کی ایک ایسی ریاست کے بارے میں بات کریں گے جس نے مغلوں کو 17 دفعہ 17 ٹائمز شکست دی۔ مغل تقریباً پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے باوجود آسام پر کبھی بھی قبضہ نہ کر سکے، کیونکہ یہاں پر اہوم ریاست نے 1615 سے 1682 تک مغلوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر کے انہیں آسام پر قبضے سے روکے رکھا۔ 13ویں صدی میں اہوم میانمار، جسے کہ برما بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے ہجرت کر کے آسام آئے اور یہاں مقامی لوگوں کے ساتھ ہی مل جل کر رہنے لگے، لیکن 16ویں صدی میں انہوں نے مقامی سادیہ ریاست کو شکست دے کر اپنی ریاست اہوم ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے جنوبی اور مغربی آسام پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو مزید وسیع کر لیا۔ اس کے نتیجے میں یہ مغلوں کے پڑوسی بن گئے۔ یہیں سے مغلوں اور ان کے درمیان کانفلکٹ کی ابتدا ہوئی۔ اس کانفلکٹ کی اصل وجہ مغلوں کی ایکسپینشنری پالیسی تھی۔ مغل حکمران اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں آسام پر قبضہ ناگزیر تھا۔ پھر آسام کو برہم پتر ندی سیراب کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ علاقہ انتہائی زرخیز تھا۔ آسام کو مغل سلطنت میں شامل کر لینے سے بیش بہا دولت ہاتھ لگ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مغل اس خطے میں اپنی سیاسی بالادستی بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اہوم ریاست کے راجے مہاراجے بھی وہ خود منتخب کریں، جس طرح ہندوستان کے باقی علاقوں میں کئی راجپوت مہاراجوں نے مغلوں کی بالادستی قبول کر لی تھی، بالکل ویسے ہی اہوم ریاست کے راجے مہاراجے بھی مغلوں کی ماتحتی اختیار کر لیں، لیکن اہوم راجوں نے کبھی بھی یہ شرائط نہ مانی۔ مغلوں اور اہوم کے درمیان چپکلش کی شروعات 1613 میں ہی ہو گئی تھی، لیکن آسام پر مغلوں نے پہلی دفعہ منظم حملہ 1616 میں کیا۔ سمدھارا کے مقام پہ یہ جنگ ہوئی۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ اہوم ریاست میں رتن سنگھ نام کا ایک مغل تاجر کچھ غیر قانونی ڈیلنگز میں مشغول تھا۔ ریاستی انتظامیہ نے تاجر کو گرفتار کر کے اپنی ریاستی حدود سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اپنے تاجر کی ایسی بے عزتی سے مغلوں کو جنگ کے لیے ایک بہانہ مل گیا۔ ابو بکر خان اور بسنا قبیلے کے راجپوت راجہ سترجیت کی قیادت میں مغل لشکر نے اہوم ریاست کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور ریاست کے پرانے دارالحکومت بارنگر پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے میں اہوم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مغل فوج آگے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اہوم ریاست کے اندر تک جا پہنچی، لیکن اہومیوں نے ایک ماہ بھرپور تیاری کر کے مغل لشکر پر اچانک حملہ کر دیا۔ سمدھارا کے مقام پر ہونے والے اس مارکے میں مغل لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مغل فوج پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح پہلے حملے میں مغل لشکر بری طرح سے پٹا۔ اس کے بعد بھی اگلے 20 سال تک اہوم اور مغلوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی کھلم کھلا جنگ نہ ہوئی۔ 1636 میں مغل لشکر نے ایک دفعہ پھر سے آسام کے علاقے کمروپ پر حملہ کر کے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ اس دفعہ بھی پہلے راؤنڈ میں اہومیوں کو شکست ہوئی۔ مغلوں نے آدھے آسام کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن 1638 میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اہومیوں نے شاندار واپسی کی۔ سمدھارا کے مقام پر ایک دفعہ پھر سے جنگ ہوئی۔ اس میں اہوم کے لیڈر کی موت ہو گئی، لیکن فوج نے پھر بھی شاندار جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مغلوں کو اپنے علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس دفعہ دونوں ریاستوں کو، مغل سلطنت کو اور اہوم ریاست کو، بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، سو دونوں فریقوں نے معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ اسورار کے مقام پر 1639 میں مغل جنرل الایار خان اور اہوم جنرل بربوروا کے درمیان ہوا۔ مغلوں نے اہوم ریاست کی خود مختاری کو قبول کر لیا۔ آسام کے جن علاقوں پر مغل قابض تھے وہ علاقے مغلوں کے پاس رہے، لیکن باقی آسام پر مغلوں نے اپنے دعوے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ریاستوں کے درمیان تجارت بغیر کسی پابندی کے جاری رہے گی، لیکن فریقین میں سے کسی نے بھی اس معاہدے کی مکمل پاسداری نہ کی اور وقتاً فوقتاً معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1648 میں اہوم ریاست میں ایک نئے راجہ نے اقتدار سنبھالا، جے دھوج۔ 1657 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں بیمار ہوئے تو سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جے دھوج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغلوں کو آسام سے بھگا دیا۔ انہوں نے مسلسل مغل لشکر کا پیچھا جاری رکھا اور انہیں بنگال میں مانس دریا کے پار دھکیل دیا۔ اہوم ادھر رکے نہیں، انہوں نے ڈھاکہ کے قریب مغل ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کر کے اسے بھی تباہ کر دیا۔
اس شاندار کارروائی میں جے دھوج کے ہاتھ کئی مغل لشکری لگے جنہیں قید کر لیا گیا۔ ادھر مغل سلطنت میں خانہ جنگی بالآخر ختم ہو گئی۔ اورنگزیب نے تخت سنبھالا تو انہوں نے اپنے وفادار جرنیل میر جملہ کو بنگال کا گورنر تعینات کر کے انہیں آسام پر حملے کا حکم دے دیا۔ میر جملہ نے 1662 میں 1662 میں آسام پر حملہ کر دیا۔ اہومی علاقوں گوہاٹی اور مانس پر بڑے آسانی سے قبضہ کر لیا گیا۔ مغل لشکر نے پھر سے آدھے آسام پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آسامیوں نے اپنی تمام قوت جمع کر کے مغلوں کے خلاف ریزسٹنس شروع کر دی، لیکن مغل فوج اہومی فوج سے بہت زیادہ تھی، سو اہومیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ سمدھارا اور سملو گڑھ میں فتح کے بعد میر جملہ نے اہوم دارالحکومت گڑگاؤں پر حملہ کیا۔ جے دھوج کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ انہوں نے بھاگ کر مشرقی آسام کے پہاڑی علاقوں میں پناہ لی۔ عین اس وقت مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مغل لشکر کے لیے بھی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ برہم پتر ندی میں طغیانی کی وجہ سے مغل لشکر کا مواصلات کا سارا نظام درم برہم ہو گیا۔ ڈھاکہ میں ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اہوم کو قدرت کی جانب سے مدد مل گئی۔ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مغل لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ مغلوں کو شدید حملوں کی وجہ سے مشرقی آسام سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ساتھ ہی لشکر میں وبا پھوٹ پڑی۔ کئی مغل عسکری وبا کی نظر ہو گئے۔ ستمبر میں بارشوں کا سلسلہ تھما تو مغل لشکر نے پھر سے حملے شروع کر دیے اور اس دفعہ جے دھوج کو امن معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں فریق اس وقت تک جنگ سے تھک چکے تھے۔ 1663 میں جلاری گھاٹ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق جے دھوج اپنے سرکاری خزانے سے مغلوں کو 3 لاکھ روپے بھجوائیں گے اور اپنی 2 بیٹیوں کو مغل حرم میں بھیجیں گے۔ اس کے کچھ عرصے بعد جے دھوج وفات پا گئے۔ انہوں نے معاہدے کے مطابق طے شدہ رقم کا ایک حصہ بھجوا دیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین چکر دھوج نے معاہدے کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا۔ 1665 میں مغربی آسام کے مغل گورنر سید فیروز خان نے چکر دھوج کو خط لکھ کر باقی رقم بھجوانے کا کہا، لیکن چکر دھوج نے اعلان جنگ کر دیا۔ پھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ اہومیوں کے اچانک حملے سے مغل لشکر بوکھلا گیا۔ انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ آسام پورے کا پورا پھر سے اہوم ریاست کا حصہ بن گیا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اہومیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دفعہ راجپوت راجہ رام سنگھ کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بھیجا گیا۔ یہ مغلوں اور اہومیوں کے مابین اب تک کا سب سے بڑا معرکہ تھا، جو 1671 میں سرائے گھاٹ کے مقام پر ہوا۔ مغل لشکر بہت بڑا تھا۔ اس میں ترکو منگول، افغان اور راجپوت وغیرہ سبھی لشکری شامل تھے۔ کل تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ آسام کی چھوٹی سی اہوم ریاست کے مقابلے میں یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اس میں جنگی کشتیاں بھی شامل تھیں جنہوں نے برہم پتر ندی کے راستے حملہ کرنا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو اہومی فوج ٹک نہ پائی اور تتر بتر ہو گئی۔ تب اہوم کمانڈر لچت بورفکن نے بچے کچے اہومی لشکر کو جمع کر کے گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا۔ گوہاٹی کے قریب پہاڑی علاقوں پر تیر انداز تعینات کر دیے گئے۔ جب مغل فوج نیچے وادی سے گزرتی تو یہ تیر انداز تیروں کی بارش کر دیتے۔ مجبور ہو کر مغل لشکر کو برہم پتر ندی کے بحری راستے کو پیش قدمی کے لیے منتخب کرنا پڑا۔ لچت بورفکن یہی تو چاہتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ مغل بحری فوج کمزور ہے اور بحری جنگ کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں رکھتی۔ لچت نے مغل کمانڈر رام سنگھ کو مذاکرات کا پیغام بھجوایا کہ وہ سرنڈر کرنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ لچت مذاکرات کو خواہ مخواہ طول دیتے رہے تاکہ اپنی فوجی تیاری کو بہتر کر لیں۔ ادھر دلی میں اورنگزیب عالمگیر لچت کا منصوبہ بھانپ گئے۔ انہوں نے شائستہ خان کی قیادت میں ایک اور لشکر بھیج دیا، لیکن اہوم کے گوریلا حملے بھی جاری تھے جو کہ مغل لشکر کی تعداد میں مسلسل کمی کا باعث بن رہے تھے۔ تنگ آ کر مغل کمانداروں نے بحری راستے کے ذریعے پیش قدمی کو گرین سگنل دے دیا، لیکن سرائی گھاٹ کے قریب مغل بحریہ کو اہومیوں نے 3 اطراف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہاں پر برہم پتر ندی کی چوڑائی صرف 1 کلومیٹر رہ جاتی تھی، سو اہومیوں کے لیے منظم حملہ کرنا اس جگہ پر آسان تھا۔ مغل فوج زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکی۔ بحریہ کے امیر منور خان سمیت 4000 فوجی مارے گئے۔ بچ جانے والے عسکری بڑی مشکل سے دریائے مانس کراس کر کے جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ بازی مکمل طور پر اہوم نے اپنے نام کر لی۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ
کہ 1999 سے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی جو کہ ہندوستان کی ملٹری اکیڈمی ہے، وہاں پر پاس آؤٹ ہونے والے سب سے بہترین کیڈٹ کو لچت بورفکن گولڈ میڈل دیا جاتا ہے۔ مغل ابھی بھی چپ نہ بیٹھے۔ 8 سال بعد 1679 میں لالک بورفکن اہوم کے ملٹری چیف بنے۔ بنگال کے مغل گورنر محمد اعظم خان نے انہیں پیغام بھجوایا کہ اگر وہ سرائی گھاٹ مغلوں کے حوالے کر دیں تو انہیں 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور پورے آسام پر مغل قبضے کے بعد اہوم ریاست کی بادشاہت بھی انہیں ہی سونپی جائے گی۔ لالک بورفکن نے یس سر کہہ دیا۔ اس نے اعظم خان کو سرائی گھاٹ پر حملے کا سگنل دے دیا۔ مغل لشکر نے بڑے آسانی سے سرائی گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ مغربی آسام پھر سے مغل سلطنت کا حصہ تھا۔ 1681 میں گدادھر سنگھ اہوم کے راجہ بنے۔ جون 1682 میں اہومیوں نے مغربی آسام پر جو کہ مغل کنٹرول میں تھا حملہ کر دیا، لیکن اس دفعہ مغل فوج نے کوئی خاص مقابلہ نہ کیا اور بڑے آسانی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے دکن میں مراٹھوں کے خلاف نیا محاذ کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے سارا ریاستی فوکس ادھر تھا۔ صرف اطاق کے مقام پر مغلوں نے شدید ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر 15 اگست 1682 کو مغل جرنیل جے جنت سنگھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ مغل فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اہوم ریاست جنگ جیت چکی تھی۔ اس کے بعد مغلوں نے پھر کبھی آسام پر کوئی حملہ نہ کیا۔ اہوم ریاست کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ یہ ریاست اس کے بعد خوب پھلی پھولی اور اس نے خوب ترقی بھی کی، لیکن 1826 میں برطانیہ جب پورے ہندوستان پر قبضہ کر رہا تھا تو اس ریاست پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔